وسيد العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤ دیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤ دیاں گزر گئی سرکار نو چیتے کر کر کے بس نیوں دیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی ایک تانگ چ مدتاں بیت گئیاں کدوں عرشی پراؤنا آوے گا اس تانگ چ مدتاں بیت گئیاں کدوں عرشی پراؤنا آوے گا انہاں تانگاں وچ انہاں آساں وچ گھر بار سجاؤں دیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤ دیاں گزر گئی جس خاک نصیباں والی تے ٹریا سلطان رسولاں دا جس خاک نصیباں والی تے
ਟੁਰਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖਾਕ ਤਸਵੁਰ ਵਿੱਚ ਚੁੰਮ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਟਿਬਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਬਸ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਬਸ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਕੁਝ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਕੁਛ ਆਉਂਦਿਆਂ ਭਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। میں چلے وظیفے نہیں کیتے، میں چلے وظیفے نہیں کیتے، ایک عمل کمایا دنیا تے اਣ ڈٹھیاں او دیاں جھوکاں ول اਣ ڈٹھیاں او دیاں جھوکاں ول سر نو جھکاؤندیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا برادران اسلام، آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ خوش نصیب اور خوش بخت بلند نصیب اور بلند بخت لوگ مکے مدینے کی طرف رواں دواں ہیں. کچھ جا چکے ہیں اور کچھ جا رہے ہیں، کچھ چلے جائیں گے، کچھ اپنے سینوں میں حسرتیں ارمان لیے بیٹھے ہیں. پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے حج بیت اللہ شریف اختصار کے ساتھ بیان کیا، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حج مکے میں ہوتا ہے، قبولیت کی مہریں مدینے میں لگتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں گناہوں کی مغفرت، گناہوں کی معافی کا جو نسخہ ہمیں بتایا ہے وہ سورہ نساء 5ویں سپارے میں اللہ پاک نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو بتایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا میرے حبیب اگر یہ تیرے امتی، یہ گناہگار اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے. ظلم سے مراد ہوتا ہے بڑا گناہ، کبیرے گناہ، گردن کو توڑ دینے والے گناہ، بھاری گناہ. اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب اپنے آپ پہ ظلم کی انتہا کر لیں تو اب کدھر جائیں گے؟ فرمایا میں رب نسخہ بتاتا ہوں، جاؤ کا یہ تیری بارگاہ میں چلے آئیں. معافی دینے والا، بخشنے والا رستہ بتا رہا ہے.
بڑا بدبخت ہے ابلیس لعین کی طرح جو رب کے بتائے نسخے پہ عمل نہ کرے اور اپنے دماغ اپنی سوچ پہ عمل کرے۔ رب نے بولا کہ اگر غلطیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، کدھر جائیں؟ فرمایا میرے حبیب میں رب بتا رہا ہوں کہ تیرے پاس آئیں۔ پہلی شرط تیری بارگاہ میں حاضری، اور دوسری فرمایا فاستغفر اللہ، تیرے دربار میں آئیں پر ہمیں نہ بھلائیں، ہمیں نہ بھلائیں، ہم سے استغفار کریں۔ فرمایا دوسری شرط، اور تیسری واستغفر لهم الرسول، جب یہ مجھ سے بخشش مانگے پھر میرا رسول ان کی بخشش ہم سے مانگے، یعنی ان گناہگاروں کی میرا حبیب سفارش کرے، مجھے کہے کہ مولا اب میرے پاس آ گئے ہیں، انہیں معاف کر دے۔ تین شرطیں، اب نتیجہ۔ فرمایا نتیجہ میرے حبیب وعدہ رہا، میرے کہنے پہ عمل کریں۔ وعدہ کیا؟ لا واجد اللہ، تو ان کی معافیوں کی بات کرتا ہے، ہم معافی کیا دیں گے؟ ہم آپ ان سے مل جائیں گے۔ لا، لام زبر لا، یہ عربی زبان میں لام کے اوپر زبر آ جائے تو یہ تاکید کا فائدہ دیتی ہے، بات کو پکا کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے یہ تیرے پاس آئیں، یہ تو بخششیں مانگتے پھرتے ہیں، ہمیں بھی مانگیں گے، ہم بھی انہیں مل جائیں گے۔ اور دوسرا معنی ہے لا واجد اللہ توابا رحیما، اللہ توبہ بھی قبول فرمائے گا، رحمتوں کے بادل بھی برسائے گا۔ ایک مرتبہ آئیں تو صحیح۔ یہ نسخہ گناہوں کی بخشش کا قرآن میں 5ویں پارے میں کسی حکیم نے نہیں بتایا، خود اس نے آپ بتایا ہے۔ اب اس کریم نے نسخہ بتایا اور میرے نبی نے اس پہ بھی ٹھپا لگایا۔ میرے آقا نے فرمایا جو حاجی، جو مسلمان مکے میں آئے حج کرے پھر میرے ملنے کی نیت سے مدینے آئے، فرمایا اسے 2 مقبول حج کا اجر ملے گا۔ جو حج مکے والا ہے اس کی قبولیت کی سند ہو گیا، اب مرضی مولا کی قبول کرے یا نہ کرے، کیونکہ صرف آرڈر ہے حج کر، اگلا کام میرا۔ لیکن آگے مدینے والے نے بولا آ گیا ہے، کہیں مکے سے لوٹ نہ جانا، میرے پاس آنا، اور میرے پاس آئے گا تو ملے گا کیا؟ فرمایا وہاں والے کی ڈگری تیرے پاس نہیں، لیکن یہاں والے کی سند دیتا ہوں۔ ایک نہیں، میں کہا کرتا ہوں جس کی اس مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنے سے پورا عمرہ مل جاتا ہے، اس نبی کے قدموں میں کیا کیا ملے گا؟ بس اللہ کرے دماغ کو دیمک نہ چاٹ جائے۔ میں آج کا خطبہ حاجیوں کے لیے، تمام سب دوستوں کے لیے دے رہا ہوں کہ سارے یاد رکھیں، جو حج پہ جا رہے ہیں وہ بھی، جو جائیں گے وہ بھی، اور جو عمرے پہ جائیں وہ بھی، جو ارمان لے کے بیٹھے ہیں وہ بھی، سارے یاد رکھیں کہ مدینے کے بنا گزارا نہیں، بندہ مکے سے لوٹ آئے یہ رب رسول کو گوارا
نہیں، میرے نبی نے بولا جس بندے نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری ملاقات کو نہیں آیا، اس نے مجھ محمد پہ ظلم کمایا۔ جو مکے تو آیا، ماں رہتی ہو نا جس علاقے میں، بیٹا جائے دائیں بائیں پھر آئے ماں کو ملنے نہ جائے، بولو بدبخت ہے یا نیک بخت؟ بڑا بدبخت ہے۔ ماں حسرت بھری نظریں بچھا کے بیٹھی ہے کہ میرا لال آ رہا ہے، اپنی سنگ سہیلیوں کو بتاتی ہے اس بیٹے سے بڑا مردود کون ہوگا کہ جو ماں باپ کو ملنے نہ جائے، خالی لوٹ آئے۔ لیکن ماں باپ ایک طرف، مدنی آپ ایک طرف، مکے تو جائے پھر مدینے نبی پاک کے ملنے کے لیے نہ جائے۔ کیوں؟ میرے نبی نے بولا، فرمایا جو بندہ میرے دنیا سے جانے کے بعد مدینے آئے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا نبی چلا گیا، فرمایا اسے یقین رکھنا چاہیے جیسے میری زندگی میں لوگ ملنے آتے تھے وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے نبی کے پاس جا رہا۔ آرا قبری، جو بندہ میرے مزار پاک کی زیارت کو آیا، جس نے زیارت کی میرے مزار کی، واجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ اب وہ کون ہے جس کو نبی کی شفاعت نہیں چاہیے؟ وہ صرف منافق ہیں۔ وہ مردود کون ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، رسول اللہ حضور کی ہین حیات میں جب منافقوں کو کہا جاتا آؤ نبی پاک کی خدمت میں تاکہ نبی پاک تمہاری سفارش کریں، بخشش کی دعا کریں، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو منافق اپنے سر پھیرتے، سر گھماتے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم روزے نہیں رکھتے، ہم حج نہیں کرتے، اب اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ رب فرماتا ہے قاتلہم اللہ، خدا انہیں برباد کرے۔ جی منافقوں کو کتنی بڑی غضب کی دعا، فرمایا قاتلہم اللہ، خدا ان کو اجاڑے، میرے نبی کے پاس نہیں آتے۔ 5واں سپارہ پھر پڑھو، یہ تو میں نے 28واں پڑھا، فرمایا اذا قیل لہم تعالوا الی ما انزل اللہ والى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، جب انہیں کہا جاتا ہے میرے رسول کی خدمت میں آؤ تو پھر گھبراتے ہیں، رک جاتے ہیں، میرے نبی کے پاس نہیں آتے ہیں۔ فرمایا یہ منافق ہیں، یہ اندر کے کالے ہیں، ان کا باطن سیاہ ہے، ان کی حالت تباہ ہے، ان کی آخرت بھی تباہ ہے، کیونکہ یہ میرے محبوب کے پاس نہیں آتے۔ آپ سمجھ گئے اس وقت بھی منافق وہی، اب بھی میرے نبی نے بولا جو میری ملاقات کو نہ آیا اس نے میرے اوپر ظلم کمایا، اور جو آئے گا، ایک حدیث میں ہے واجبت لہو شفاعتی، ایک میں حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ عورت، مرد، بچہ، بوڑھا، جو بھی آیا بس آئے صحیح، اللہ اکبر، بس آئے صحیح۔ ایک حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے دربار میں میرے مزار پہ میری زیارت کے لیے آئے گا، میں قیامت کے دن اس کی بھلائیاں گن گن کے خدا کو بتاؤں گا، میں گواہی دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، جس کے لیے مسجد گواہی دے وہ بھی سبحان اللہ، جس کے لیے آپ گواہی دیں وہ بھی سبحان اللہ، پر جس کے لیے میرا نبی گواہ بن جائے
یہ عزت ملے گی جو میرے نبی کو ملنے جائے گا مدینے، اس کے ٹھنڈے ہوں گے سینے، جو ملنے جائے گا میرے نبی کو۔ یاد رکھیں، میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان سمیت یہ جو وہابی مذہب ہے نا، وہابی، یہ جو مزاروں پہ بم پھینکنے والا، یہ لوگ کہتے ہیں نبی پاک کے مزار پہ جانا گناہ ہے، حضور کے گنبد خضرا کی زیارت کی نیت کر کے مکے سے جانا، پاکستان یا دنیا کے کونے سے جانا، حضور کے گنبد خضرا کی نیت کر کے گناہ ہے۔ یہ فرقہ دنیا میں بھی تباہ ہے، آخرت میں بھی تباہ ہے۔ ان کے منہ نہ دیکھا کرو، ان کی چلت پھرت، ان کی جتنی شاخیں ہیں، یہ منکرین اولیاء، منکرین انبیاء، ان کے اندر کے جو کرتوت ہیں وہ آپ نہیں جانتے۔ میں نے تو صرف ایک بتایا ہے کہ یہ میرے سونے نبی کے مزار کی حاضری کو گناہ کہتے ہیں، اور ہم ان کے نہ جانے کو گناہ کہتے ہیں۔ اصل یہی ہے کہ میرے نبی کی خدمت میں نہ جانا بربادی ہے، تباہی ہے، اور اسی لیے میں نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی، پھر میں نے نبی پاک کی احادیث پڑھی، پھر یہ بھی بتا رہا ہوں کہ میرے نبی نے وعدہ فرمایا ما من عبد ما من مسلم، جو بھی مسلمان، جو بھی بندہ میرے دربار پہ میرے مزار میں آئے گا اور میرے اوپر سلام کرے گا، میں خود اس کو سلام کا جواب دوں گا۔ ظاہر ہے جائے گا تو سلام کا جواب، جو جائے گا نہیں وہ سلام کا جواب۔ ایک ایک بندے سے دعائیں لیتے پھرتے ہیں، دعا کر دعا کر، اور حضرت ابو ہریرہ نے مانگی تھی دعا، اے اللہ جو ابو ہریرہ کی ماں اور باپ کے لیے دعا کرے تو اسے بخش دے۔ سارا زمانہ ابو ہریرہ کی دعا کی وصولی کے لیے ابو ہریرہ کے لیے دعائیں مانگتا پھرتا تھا، لیکن ابو ہریرہ کی دعا بھی سبحان اللہ، لیکن چاس تو یہ ہے کہ بندہ نبی پاک کے گنبد خضرا پہ جا کے کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب صرف اتنا کہے گا، سرکار کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں میرے امتی تجھ پر میرا سلام، اوپر رب بولتا ہے میرے بندے تجھ پر میرا سلام، 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 تجھ پر میرا سلام۔ اے اللہ اتنا لمبا کلام، فرمایا لے رہا ہے کس کا نام؟ ابھی آپ نے میرے بچے سے سنا کہ جو بندہ حضور پر ایک مرتبہ درود سلام پڑھتا ہے، رب 10 مرتبہ اس پر وہی رحمت، پھر 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 مرتبے بلند فرماتا ہے۔ یہ اسی کے حصے میں آتا ہے جو مدنی کے دوارے یا یہاں پیار سے بھجواتا ہے، جو فارمیلٹی پوری، یہ تو فارمیلٹیاں پوری کرتے ہیں اتحیات میں، درود ابراہیمی والی نسل یہ صرف فارمیلٹی پوری کرتی ہے، اور جو کچھ یہ نماز میں مانتی ہے باہر انکار کر جاتی ہے۔ نماز میں مانتے ہیں السلام علیکا ایھا النبی، یا نبی سلام علیکا، اور سلام پھیرتے ہی کہتے ہیں یا نبی کہنا شرک ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، نماز میں پڑھ رہے ہیں شرک، نکلتے ہی پوری جماعت مکر گئی، ہے بد نصیبی، ہے بدبختی کہ نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے مسلمان بندو، او میرے پیارے امتیو، ذرا سوچو۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو ساری امت کے اکثر علماء، ہر طبقے کے علماء نے نقل فرمایا ہے، فرمایا میرے نبی نے کہ 70
70,000 فرشتہ صبح سویرے منہ اندھیرے میرے مزار اقدس پہ آتا ہے اور میرے مزار کا طواف کرتا ہے. 70,000 فرشتہ سارا دن میرے مزار کا طواف کرتا رہتا ہے. جب عصر کا وقت آتا ہے پھر ان کی تبدیلی ہوتی ہے, پھر 70,000 اور آتا ہے, یہ چلا جاتا ہے. لیکن کمال یہ ہے جو ایک مرتبہ آئیں گے وہ فرشتے دوبارہ عمر میں ایک بار نہیں آئیں گے. لیکن اے گناہگار ہو جا تیار. نوریوں کی حاضری ایک بار. اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا, یہ امام احمد رضا کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کتوں کی طرح ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں, اس لیے کہ احمد رضا کے ہاتھ میں وہ نشتر ہے, وہ لگاتا ہے اور بدعقیدگی کی گندگیاں نکال کے سینے ستھرے کر دیتا ہے. وہ احمد رضا ہے, وہ علم و فن کا شہنشاہ ہے, وہ نبی کے در کا سچا. اعلی حضرت کہتے ہیں کہ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر. اگر یہ بھیڑے منہ والا ملا نہیں بھی جائے گا نبی کے روضے پہ تو میرے نبی کی شان گھٹتی نہیں. شاید رب کو یہی منظور ہے کہ ایسا پلید میرے نبی کے پاس نہیں آئے. پاک دربار ہے, پاک آئیں, خبیث خبیث کے لیے, پاک پاک کے لیے. اس لیے یہ یزید کی نسل, یہ پلید الاصل, یہ میرے یار کے دربار میں کیوں آئے؟ محبوب کے دربار میں بلال آئے, ابو ایوب انصاری آئے, صدیق اکبر آئے, سونا عمر آئے, سونا عثمان آئے, سونا علی آئے, غوث جلی آئے, مہر علی آئے. آپ جائیں ہم جائیں. لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. آپ نہ جائیں گے کچھ نہیں بگڑے گا, کیونکہ میرے رب نے مدینے میں کروڑوں فرشتے نوکری پہ متعین کر رکھے ہیں. کچھ باب السلام پہ کھڑے ہیں, کچھ باب جبریل پہ کھڑے ہیں, کچھ باب البقی پہ کھڑے ہیں, اور 70,000 طواف کر رہے ہیں. ان کا کام ہی صرف میرے نبی کے روضہ پاک کے گرد پھرنا ہے. میرے نبی سارا دن, اور کرتے کیا ہیں؟ صلاۃ و سلام, نبی علیہ السلام. یہ ہے فرشتوں کا کام. اسی لیے ہم جمعے کو پڑھتے ہیں درود و سلام, تاکہ ہمارا بھی لکھا جائے نام. اسی لیے پڑھتے ہیں درود و. اعلی حضرت کہتے ہیں چھائے ملائکہ ہیں, چھائے ملائکہ ہیں اور لگاتار ہے درود. آپ اور ہم چھٹیاں کرتے ہیں, فرشتوں کی چھٹی کوئی نہیں. مسلسل ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ میرے نبی کے دربار میں درود و سلام نہ ہو. چھائے ملائکہ ہیں لگاتار ہے درود. بدلے ہیں پہرے, بدلے ہیں
پہرے بدلی میں بارش درر کی ہے، بدلے ہیں پہرے علامہ اقبال کے مزار پہ ہر سال یا چند مہینوں کے بعد گارڈ بدلتے ہیں، لیکن بدلتے کیسے ہیں؟ ایک دستہ جانے سے پہلے دوسرا دستہ آتا ہے، وہ سلامی دیتا ہے، پھر پہلا جاتا ہے۔ یہ تو مزار اقبال ہے، تو کیا جانے کہاں آمنہ کا لال ہے۔ رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، اور پہلو میں جلوہ گاہ صدیق و عمر کی ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں، اے مدینے میں آنے والے مجرم بلائے، آپ پہ نہیں آئے، رب نے خود بلائے۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو۔ ایک دیہاتی تھا، ایک ان پڑھ تھا، ایک بدو تھا، میرے نبی کے مزار پہ آیا۔ حضرت امام اسماعیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیہاتی بدو ان پڑھ دیکھا، میرے نبی کے مزار پہ آیا، صلاۃ و سلام عرض کیا، اب رب سے ڈائریکٹ ہو گیا، رب سے ڈائریکٹ ہو گیا، کہنے لگا او اللہ میں بندہ تیرا، تو رب میرا، یہ حبیب تیرا۔ او اللہ میں بندہ تیرا، تو رب میرا، یہ حبیب تیرا، اب تو اس محبوب کے دروازے پہ آنے والے بندے کو معاف کر دے۔ ہائے ہائے ہائے، مانگنے کا نظارہ دیکھ، اوے تیری ڈگریاں تیرے منہ پہ پڑیں، یوں سیکھ۔ اے تیری سندے کہتا ہے میں سلفیہ کا فارغ، میں دیوبند فارغ، اوے تو ہے ہی فارغ، تو یونیورسٹی کا فارغ، تو دونوں جہان سے فارغ ہے۔ یہ دیکھ ان پڑھ کہتا ہے تو رب، یہ حبیب تیرا، میں بندہ تیرا، میں گناہگار، تو پروردگار، وہ محبوب پروردگار، میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اچھا آگے، مجھے معاف کر دے، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو شیطان دشمن تیرا خوش ہو جائے گا، تیرا بندہ اجڑ جائے گا، تیرے یار محبوب کو تکلیف ہوگی۔ اگر تو مجھے معاف کر دے تیرا دشمن اجڑ جائے گا، تیرا محبوب خوش ہو جائے گا، تیرا بندہ آباد ہو جائے گا۔ آگے کیا کہا؟ کہنے لگا او اللہ ہمارے ہاں جب کسی کا پیارا بڑا فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر پہ غلاموں کو لاتے ہیں اور اس کی قبر پہ غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں، تو میں کسی کے محبوب کے مزار پہ نہیں کھڑا، میں تو تیرے حبیب کے مزار پہ کھڑا ہوں، اور میں بھی ایک گناہگار غلام ہوں، لے مجھے آزاد کر دے۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اعلیٰ حضرت جب پلٹ کے آئے مدینے سے پھر روتے تھے اور کہتے تھے خراب حال کیا، دل کو پرملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا، بے حال کیا۔
یہ کیا رائے تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس، ظالم الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، میں قربان جاؤں، سڑتے ہیں نبی کے دشمن گستاخ دریدہ دہن احمد رضا کے نام سے، اسی لیے کیونکہ احمد رضا یہ بولیاں بولتا ہے۔ انہوں نے کہا آقا لجپال کریم، اگر اللہ عقل دے، سوچ دے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو اب دلائل بھی سنتے جائیں، قرآن حدیث صحابہ کرام کا عمل۔ جب حضرت صدیق اکبر کا آخری وقت آیا، یہ کہتے ہیں کوئی خصوصیت نہیں، حضور کے قریب آنے میں خصوصیت نہیں، میں کہتا ہوں جھوٹے جھوٹ بولتے ہیں، یہ دجل کرتے ہیں، یہ فریب کرتے ہیں، یہ مکاری کرتے ہیں، یہ دین کے ساتھ مکار فراڈ کرتے ہیں۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو صدیق اکبر نے ہے مدنی دا منظور نظر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، نبی کا نائب، نبی کا جانشین، نبی کا سجادہ نشین، نبی کا مصلی نشین، اور نبی کا غار والا یار، مزار والا یار، مکے والا، مدینے والا، بدر والا، قبر والا، حشر والا۔ صدیق اکبر نے جب ہچکی لگی، وقت آخری آیا، فرمایا میرے یارو، میرے پیارو، میرا جنازہ اٹھانا، ایک بار کوچہ دل دور میں ضرور لے جانا۔ یہیں سے پتا چل گیا صدیق کا ایمان کیا ہے، یعنی صدیق کا عقیدہ، سوچ کیا ہے، مجھے میرے نبی کے مزار پہ لے جانا، اب مزار کھودنا نہیں بلکہ آواز لگانا، یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب، آگے جو ہو سو ہو۔ اب جنازہ لے گئے، پڑھ کے صدیق اکبر کا سیدھا حضور کے مزار پہ، مولا علی نے لگائی صدا، یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، جے جی دیا منہ دکھلے دا نیوی، لنگھ آمی وقت دفن دے، دیکھ گھنی تیرے آمن تے، کھلوے سن بند کفن دے، دیکھ گھنی تیرے آمن تے، کھلوے سن بند کفن دے، ونج آک سوہا فیض روحاں وچ ان لکھ احسان سجن دے۔ آواز لگائی مولا علی نے، یا رسول اللہ ابو بکر آپ کے دروازے پہ حاضر ہے۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا قد ان فتح الباب، خود بخود نبی پاک کا مزار کھل گیا اور اندر سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب۔ ابو بکر کہاں ہے؟ مدنی جہاں ہے، اپنے محبوب کے پاس، اپنے محبوب کے پہلو میں، ذرا تھوڑا سا نیچے ہو کے۔ اب ذرا غور فرمائیں، اگر مزار کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو صدیق اکبر کسی قبرستان میں سوتے۔ پھر حضرت عمر کی باری آئی، جب سینے میں خنجر گھونپ دیا گیا، حضرت عمر گرے نیچے۔ اب موت و حیات کی کشمکش ہے، سینہ کائنات زخمی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ہچکیاں لیتے لیتے اپنے بیٹے کو کہا، عبداللہ جی بابا۔ فرمایا بیٹا آخری حسرت ہے، کاش کے تھوڑی سی جگہ کوچہ دلدار میں مل جائے۔ مرقدے
در سایہ دیوار بخش، تھوڑی سی جگہ اپنے در کے سامنے اپنی دیوار کے نیچے دے دو۔ فرمایا جا میرے بیٹے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے بول، بی بی میرے باپ کی آخری تمنا ہے، تو مال کا ہے، حجرہ تیرا ہے، لیکن حسرت ہے اگر تھوڑی سی جگہ عمر کو پہلوئے سرکار میں مل جائے۔ حضرت عمر نے جب بیٹا بھیجا کیا سوچ کے، نہیں سمجھا آپ نے، اوے یہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں، یہ کہتے ہیں نبی کے مزار کی خاصیت نہیں، اگر نہیں تھی تو عمر کیوں؟ اور اگلے لفظ سنو، جب حضرت بی بی عائشہ کو جا کے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تو بی بی رو پڑی، فرمایا عبداللہ بیٹا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی۔ بی بی کی حسرت کا پتہ چل گیا، میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر مانگ رہے ہیں، خیر ہے ہمیں جہاں جگہ ملے گی ہم چلے جائیں گے، لیکن عمر کو بول تو آ جا، تو آ جا۔ اوے عمر نے وہیں ڈیرا لگایا۔ ابھی تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ مسلمان کیوں جاتا ہے؟ ابو بکر سبق پڑھاتا ہے، عمر بلاتا ہے، وہ یہیں آؤ۔ اسی لیے امام احمد رضا نے کہا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اوے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور وہاں کعبے میں اللہ کے دروازے پہ وہاں خوف سے کانپتی پائی طاعت، وہاں عبادت و ریاضت کعبے میں ایسے لرز رہی ہے، جلال ہے، وہاں خوف سے کانپتی پائی طاعت، اور یہاں ان کے دامن پہ گناہگاروں کا مچلنا دیکھو۔ آج اعلی حضرت کہتے ہیں غور سے سن تو رضا، اوے کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ ہے سالن پکے نمک بالکل نہ ہو، ہائے ہائے یہ رکھے پھکے بے چت سے، حیا کر بے حیا نہ بن، وفا کر بے وفا نہ بن۔ مولانا خواجہ محمد یار فریدی کہتے ہیں حیا کر بے حیا نہ بن، وفا کر بے وفا نہ بن، وہ محمد مصطفیٰ دا بھرا نہ بن، لکے سے پیوتے ماں کے تئیں۔ اللہ اکبر، میرے سونے نبی میں صدقے تیرے دربار کے صدقے ترستی ہے دنیا تیرے کوچے کو۔ اب ذرا توجہ کرنا، حضرت انس آپ کا آخری وقت تھا تو حضور کے کچھ بال تھے، کچھ ناخن تھے، تو انس نے کہا تھا اس کا ساتھ تو نہ مل سکے گا، یہ ناخن اس کے پاؤں کے میرے منہ میں رکھ دینا۔ شام کا حاکم صحابی تھا، اس نے کہا تھا چادر بھی رسول اللہ کی کفن کے طور پہ دے دینا، حضور کی زلف کے بال آنکھوں میں رکھ دینا، حضور کے ناخن منہ میں رکھ دینا، اگر نجات ہوگی تو انہی کے صدقے ہوگی۔ کس کا دل نہیں کرتا کہ نبی پاک کی دربار میں نہ جائے؟ سنو میرے پیارے مسلمان بھائیو، اللہ آپ سب کو میرے سمیت مکے مدینے لے چلے، آمین۔ اللہ ہم سب کو لے چلے، ہماری ماؤں بہنوں کو لے چلے، بیویوں کو لے چلے، سب کو لے چلے، اللہ کرے قافلہ مکے مدینے چلے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ایوب انصاری، یہ تو ہے شیطان کی ترکاری، یہ جتنا ہے سرکاری،
ان کا دین ایمان ہے ہی کچھ نہیں، صرف ان کا زور ہے اوپر۔ باقی ابو ایوب انصاری جانتے نہیں ہو، ایک دن بھی کسی کو کھانا کھلانا پڑ جائے تو لگ پتہ جاتا ہے۔ ابو ایوب انصاری نے کتنے مہینے، 6 مہینے میرے نبی کو بھی کھلایا، اور جو آیا وہ میرے نبی کا میزبان، میں اس انصاری پہ قربان۔ کتنا پکا تھا اس کا ایمان، کتنا، مجھے آپ سارے بتائیں، پاکستان کے سارے مولوی، ہندوستان کے سارے مولوی، سارے وہابی، سارے وغیرہ وغیرہ، ان کو رلا کے اکٹھا کر کے ان کا ایمان ایک ترازو میں ڈالو، کیا یہ ابو ایوب انصاری کے ایمان کے برابر تول سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ابو ایوب انصاری شخصیت ہے بڑی پیاری، ان سے مومن نہیں کر سکتا غداری، یہ ہے ابو ایوب انصاری۔ ابو ایوب انصاری میرے نبی کے دربار پہ آئے، خود حضور کے مزار پہ آئے، گھٹنے رکھ کے جھک گئے، جھک کے لگے چومنے، لگے آنکھیں ملنے، لگے ہونٹ رکھنے، لگے لذت لینے۔ اوپر مروان لانتی، کون؟ مروان پورا شیطان۔ کون تھا؟ مروان، یہ گورنر تھا۔ کہتے ہیں جی یہ مدینے دے حاکم، مدینے کا حاکم مروان یزید بھی تو رہا ہے، مروان بھی تو رہا ہے۔ مروان لانتی گورنر تھا مدینے کا، اس نے آ کر حضرت ابو ایوب کو ایسے پکڑا، اور اسے پتا نہیں تھا بابا کون ہے۔ اس نے کہا ما تسنا ما تسنا، ایک بڈھے کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یعنی شرک نہ کر، بدعت نہ کر۔ اب حضرت ابو ایوب نے ایسے جو چہرہ اٹھایا اور جو فرمایا تم بھی سنو، انہوں نے فرمایا اے مروان، آپ ڈرتے ہیں گورنروں سے، نبی کا صحابی کیوں ڈرے؟ اے مروان، فرمایا میرے سونے محبوب نبی نے بولا تھا اس دن رونا جس دن تمہارے جیسے نااہل نالائق حاکم بن جائیں۔ آج رونے کے دن آ گئے کہ تم حاکم ہو۔ اور آگے فرمایا سن مروان، انی لم آتے الحجر ولم آتے اللبن، نہ میں پتھر کے پاس آیا، نہ میں مٹی کے پاس آیا، نہ میں اینٹ کے پاس آیا، تیرے لیے مٹی گل گارا ہے۔ انما جئت رسول اللہ، تیرے لیے مٹی ہے، گل گارا ہے، میرے لیے میرا محمد پیارا ہے۔